تو یہ دو مفعول والے متعدی افعال کی مشق ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھی تھی، تو اس کی انشاءاللہ آج ہم نے مشق کرنی ہے. ہوپ فلی انشاءاللہ العزیز اچھی ہوگی ہماری مشق. دو مفعول والے متعدی افعال کی مشق، جیسے ہم نے کہا تھا کہ بعض افعال ہوتے ہیں جو کہ ایک مفعول کی طرف متعدی ہوتے ہیں، یعنی ان کو ایک مفعول چاہیے ہوتا ہے. جیسے ہم نے کہا تھا ضربہ، ٹھیک ہے، ضربہ زید عمرن، زید نے امر کو مارا، ٹھیک ہے. ایک مفعول جس پہ کام آبجیکٹ ہوتا ہے، جس پہ کام واقع ہوتا ہے، تو وہ ایک سے اس کا گزارا ہو جاتا ہے. لیکن بعض افعال ایسے ہوتے ہیں جن کو دو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے حسیبہ. تو اب یہاں پہ حسیبہ حامد، حامد نے گمان کیا، ٹھیک ہے. کیا گمان کیا، کس کو گمان کیا؟ تو دو سوال پیدا آتے ہیں. ایک تو وہ ہم کہتے ہیں حسیبہ حامد محمود، کہ حامد نے محمود کو گمان کیا. پھر سوال پیدا ہوتی ہے کیا گمان کیا؟ تو وہ کہے گا عالمن، ٹھیک ہے، کہ حامد نے محمود کو عالم گمان کیا. تو یہ دیکھیں یہاں پر دو مفعول جو ہے نا، وہ یہ فعل جو ہے تقاضا کرتا ہے کس چیز کا، اس کی نیڈ ہوتی ہے دو مفعول، ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کے افعال ہیں، یہ ہم نے پڑھا تھا. اور اس میں قاعدہ تو سیم ہی ہوتا ہے، مطلب یعنی کہ جو دوسرا مفعول ہوتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے، منصوب بھی ہوتا ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو فاعل ہوتا ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے، اور جو مفعول ہوتا ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو حامد یہاں پہ جو ہے فاعل ہے حسیبہ کا، وہ حالت رفع میں ہے. محمود مفعول اول ہے، عالم مفعول ثانی ہے، تو یہ دونوں منصوب ہوتے ہیں. یہ چیز بھی کلیئر ہو گئی ہے. ہم ایک طرح سے ریویژن سے کر رہے ہیں تاکہ پھر ہماری مشق جو ہے ایزی ہو. اچھا، باس دیکھیں، باس معلم، ٹھیک ہے، ولدن. تو ہاں دیکھیں، خیال ہے کہ تو ہو سکتا ہے کسی فعل متعدی کا مفعول مذکور نہ ہو، مگر فعل لازم، ہاں فعل لازم کے ساتھ مفعول آ ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے. جلس ہے نا، جلس المعلم، معلم بیٹھا، ٹھیک ہے. اور مزے کی بات ایک اور ہے کہ جو لازم فعل ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو اس میں جو اردو ہم ترجمہ کرتے ہیں نا، تو اس میں جو ہے نے نہیں آتا. جیسے ہم جو یعنی کہ متعدی والے ہوتے ہیں نا فعل، اس میں نے کا ترجمہ آتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا ضربہ، تو ہم کہتے ہیں اس نے مارا، ٹھیک ہے، اس نے مارا. لیکن جلسہ کا اگر آپ ترجمہ کریں گے تو فرحان بھائی کیا ترجمہ کریں گے جلسہ؟ جلسہ ہاں، وہ بیٹھا. وہ بیٹھا. دیکھیں اس میں نے نہیں آیا، ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس میں جو ہوتا ہے، جو لازم ہوتے ہیں نا، اس میں جو ضمائر ہوتی ہیں مجرورہ متصلہ، وہ ساتھ اٹیچ نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے. مجرورہ متصلہ کیسے؟ جیسے وہ ہے نا، آپ نے دیکھا تھا نا کہ ضربہ، ٹھیک ہے، اس نے اس کو مارا، ٹھیک ہے، اس نے اس کو مارا. یہاں پہ ہو یہ کریکٹ ہے، ٹھیک ہے. لیکن جلسہ کے ساتھ یہ ضمیر نہیں آ سکتی کہ جلسہ ہو، اس نے اس کو بیٹھا، یہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک فرق ہے لازم اور متعدی کا. اور بھی کچھ ان کے جو کچھ موٹے موٹے سے وہ ہیں، لیکن یہاں پر تو وہ والے افعال ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لازم ہوتے ہیں ان کا مجہول آتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. مجہول بھی انہی کا بنتا ہے جو متعدی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ مجہول میں کیا ہوتا ہے، جو مفعول ہوتا ہے وہ فعل کے قائم مقام آ جاتا ہے، نائب فاعل بن جاتا ہے. جیسے ہم نے کہا نا بعث معلم ولدن، تو اب اگر ہم اس کو مجہول بنانا چاہیں تو بن سکتا ہے. لیکن جو لازم فعل ہے جیسے جلسہ، اس کا مجہول نہیں بن سکتا، جولی سے نہیں ہوئے گا، جولی سے استعمال نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ لازم ہے. تو ایک فرق یہ بھی تھا. ہاں اچھا، اب دیکھیں انہوں نے کہا کہ آپ سے فاعل اور فاعلہ کے وزن پر آنے والے فعل کی مجہول کی گردان کرائے گی، لیکن فاعلہ کے وزن پر آنے والے کسی فعل کی مجہولی گردان نہیں کرے گی. کیوں؟ کیونکہ فاعلہ ہے ہی لازم، تو اس کی وہ گردان لازمی آتی ہے، معلومی آتی ہے، مجہول نہیں آتی. ٹھیک ہو گیا. ایک تو یہ چیز تھی. تو اس میں یہ ذخیرہ الفاظ یہ تھے، ٹھیک ہے. ہم اس کے جو ہے الفاظ میں نہیں آپ کو یاد ہی ہوں گے، ٹھیک ہے. سآلہ پوچھنا مانگنا، وجیلہ خوف محسوس کرنا، شہادت گواہی، واجبات المدرسہ ہوم ورک، واجبات المدرسہ ہوم ورک، سیام روزہ رکھنا، مسکنۃ فقیری یا کمزوری، اذا جب بھی، موعودۃ زندہ دفن کی ہوئی لڑکی، موعودہ وہ ہے نا قرآن میں کہ اذا الموعودۃ سئلت، جب زندہ دفن کی لڑکی سے پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے. بأی ذنب قتلت، کہ کس گناہ کے بسبب تجھے جو ہے وہ قتل کیا گیا. اچھا جی، تو یہ سارے سینیریو تھا. تو اب ہم جو ہے نا مشق نمبر 34 سٹارٹ کرتے ہیں، اردو میں ترجمہ کریں. تو پہلے اس کا اردو میں ترجمہ آئے گا، مشق نمبر 34 ہے، اور اس کے بعد اردو سے عربی کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں. عاصم بھائی سے سٹارٹ کرتے ہیں. جی عاصم بھائی پہلے سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. حسبوا حامدا عالما. ہاں ٹھیک ہے. حسبو حامدا عالما. حسبوا تو اب اس کا حامدا عالما.
اس میں فاعل کہاں پر ہے اور اس میں کیا ترجمہ ہے اس کا؟ حامد نے عالم کے بارے میں گمان کیا. نہیں، نہیں، حامد تو فعل ہے ہی نہیں ہے. دیکھا نا، حامد تو منصوب ہے. اس میں اب فعل کیا ہوگا، یہ سوچنے والی بات ہے کہ اس میں اب فعل کیا آئے گا. عالم کہ حاسبو کے اندر فاعل کیا ہوگا؟ فاعل ضمیر بھی تو ہو سکتی ہے. اس نے. ان سب مردوں نے، دیکھیں حاسبو جمع مذکر کا صیغہ ہے نا، تو اس کے اندر ہم ضمیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کا فاعل بنتی ہے. کیونکہ اگر حامدن فاعل ہوتا تو وہ حامدن ہوتا. یہ حامدن ہے تو مطلب یہ مفعول ہے. اس کو گمان کیا گیا ہے، اس نے گمان نہیں کیا، اس کو گمان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ انہوں نے حامد کو عالم گمان کیا. ہاں، ان سب مردوں نے، ان سب نے حامد کو عالم گمان کیا. تو اس کے اندر حاسبو کے اندر ضمیر ہو جائے گی ہم فاعل. ٹھیک ہے، اس فعل کا حامدن مفعول اول اور عالمن مفعول ثانی. تو فعل اپنے فاعل، اپنے ضمیر فاعل اور اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ٹھیک ہے، اچھا جی، دوسرا. حسیبہ حامد عالمن. حسیبہ وہ گمان کیا گیا، حامد ایک منٹ ہے ذرا. حامد گمان کیا گیا، عالم حامد نہیں، عالم گمان کیا گیا. ہاں، حامد کو عالم گمان کیا گیا. تو اب اس حامد میں یعنی کہ اس میں حامدن کیا بنے گا؟ وہ ہے، نہیں وہ فیل دوسرا والا فیل ہے نا، نائب وہ ہے. فاعل. ہاں نائب فائل. ہاں، نائب فاعل سے، کیونکہ حسیبہ مجہول ہے. ہاں جی ٹھیک ہے، مضبوط. اب ہاں، اب اس میں جو ہے نا فاعل مذکور ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں فاعل ہے ہی نہیں ہے، فاعل بتایا ہی نہیں گیا کہ کس نے گمان کیا، وہ بتایا ہی نہیں گیا. بس یہ بتایا گیا کہ حامد کو عالم گمان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو ہماری یہ مجہول کی پریکٹس ہو گئی ہے. اچھا، اب نمبر 3. انت شربت لبنن. انت شربت لبنا. آپ نے دودھ پیا. کیا آپ نے دودھ پیا؟ ہاں، کیا آپ نے دودھ پیا؟ کیا آپ نے دودھ پیا؟ انت شربت لبنا. انت شربت لبنا، کیا آپ نے دودھ پیا؟ ٹھیک ہے. اچھا، یہ چھوٹے چھوٹے جو جملے ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو ان کو بندہ یاد بھی کر لے. جیسے کہ ابھی ہمارے ایک اور اسٹوڈنٹ ہے نا، وہ گئے ہوئے نا ابھی اس کے لیے جو ہے نا وہ عمرہ کرنے گئے ہوئے تھے. تو وہ کہتے ہیں میں ریسٹورینٹ میں جو ہے نا وہ میں نے کچھ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اچھا کھانا کہاں ملے گا نا. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں لیکن وہ مجھے کچھ جملہ بن نہیں پا رہا تھا نا ادھر. ٹھیک ہے، تو وہ یعنی کہ کچھ جملے ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، وہ ذہن وہ بندہ یاد کر لے ان کو کہ اچھا یار یہ انت شربت لبنا. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ وہ میمورائز کر لے. تو یاد مطلب یاد کیسے کرے؟ یعنی کہ پریکٹس کرنے سے. ابھی اب جب آج کر لیا نا آپ نے، ٹھیک ہے، تو ابھی آپ کو پتہ ہے پانی کو کہتے ہیں ماء. ٹھیک ہے، تو اب آپ کے بچے نے پانی پیا، ٹھیک ہے، آپ ویسے ہی اسے عربی میں پوچھ سکتے ہیں انت شربت ماء. ٹھیک ہے، اب اس نے چائے پیا، انت شربت شایا. ٹھیک ہے، اب شربت کا فعل آپ 3-4 دفعہ یوز کریں گے تو آپ کو ذہن میں بیٹھ جائے گا شربتا لگانا ہے. اگر آپ کی بیٹی نے کیا ہے آپ شربتی بول لیں. ٹھیک ہے، انتی شربتی لبنا. انتی تی، تو انتا کی بجائے انتی ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ انتا مذکر کی ضمیر ہے. ٹھیک ہے، اور انتی مؤنث کی ہے. تو آپ بار بار جب آپ بار رکھیں گے تو آپ کا وہ جملہ جو ہے نا بولنے کی بھی مشق ساتھ ساتھ ہوتی جائے گی. اچھا جی، چوتھا فرحان بھائی. جی، شریبہ لبنن. ہاں، شریبہ لبن. ہاں، دودھ پیا گیا. ہاں، دودھ پیا گیا. اب اس میں دیکھیں پینے والے کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ پینے والا کون ہے، بس چیز کا ذکر ہے کہ شریبہ لبن. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ حسیبہ بھی متعدی فعل ہے اور شریبہ بھی یہ متعدی فعال میں سے جن کا مجہول بن رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ متعدی فعال ہے. اچھا جی، اب 5واں جو ہے تھوڑا بڑا ہو گیا جملہ. اچھا جی. هل طلبتنی فی الدیوان لا ہوں ما طلبتک فی الدیوان. ہوں هل طلبتنی
فی الدیوان دیوان کچہری لائبریری کچہری طلب طلب کرنا ہاں طلب کرنا بلانا طلب کرنا بلانا یہ دیوان وہ نہیں ہے دربان. نہ دربان نہیں دربان تو وہ باب کو کہتے ہیں نا سوری ہاں ٹھیک ہے. دیوان کچہری دیوان حل طلب کیا کیا کچہری میں بلایا گیا نہیں کچہری میں بلایا گیا طلبتا نی کیا مجھے ہاں اب دیکھیں اس میں فائل بھی ہے اور مفعول بھی ساتھ ہی ہے. منصوب متصل ضمیر لگی ہوئی ہے ساتھ جو کہ مفعول ہے اور فائل تو اندر ہی ہے نا طلبتا انتا ضمیر ہے اور نی مفعول ہے. اب ترجمہ کیسے ہوگا؟ کیا مجھے کچہری میں بلایا گیا ہے دیکھ مجھول کیا تو گیا. نہیں ہے نا مجھول نہیں. کیا آپ نے مجھے کچہری بلایا ہے کچہری میں بلایا ہے آپ نے آپ طلبتا نے مجھے ہاں طلبتا آپ نے بلایا نہیں مجھے فی الدیوان کچہری میں کیا آپ نے مجھے کچہری میں بلایا ہے لا نہیں ما طلبتک فی الدیوان ہاں ٹھیک ہے صحیح ہے مطلب طلبتک اس کو نہیں اس کو نہیں طلب تو کا کیا مطلب ہوگا کون سی صیغہ ہے یہ طلبہ کی اگر ہم گردان کریں تو طلب تو کہاں پر آئے گا طلبہ کی اگر ہم ایک دفعہ گردان کریں تاکہ وہ ذہن میں پکی ہو جائے دوبارہ واحد آسے میں بھی پہنچ جائیں گے گردان کرتے کرتے واحد مذکر مؤنث نہ واحد مذکر مؤنث کیسے ہوگا اگر مذکر ہوگا تو مؤنث نہیں ہوگا مؤنث ہوگا تو مذکر نہیں ہوگا مذکر مؤنث دونوں کا طلب نہیں تو ہوتا. اچھا چلیں ہاں یہ طلب تو کون سا صیغہ ہے طلبت وہ ہم غائب ہے حاضر ہے متکلم ہم تو طلب نہ وہ جو نہ جمع کی ہوتی ہے طلب تو واحد متکلم میں میں ہاں انا طلبت ضربت كتبت عبدت حمدت میں انا ضمیر ہوگی اس کے اندر تو طلبت کا مخاطب کی ضمیر ہے وہ مفعول ہے کا مفعول ہے منصوب متصل ضمیر ہے تو لا ما طلبتک فی الدیوان کیا مطلب ہو جائے گا مجھے ہاں لا نہیں وہ سوال کر رہا ہے نا نہیں پیچھے وہ سوال کر رہا ہے کہ حال طلب تو نہیں فی الدیوان کیا آپ نے مجھے کچہری میں طلب کیا ہے اب یہ جواب دے رہا ہے بندہ کہہ رہا ہے لا ہاں نہیں ما طلبتک فی الدیوان مجھے طلب کیا گیا ہے مجھے کچہری میں نہیں میں طلب نے نہیں ما طلبت میں نے طلب نہیں کیا آپ کو فی الدیوان دیوان میں کچہری میں نے طلب نہیں کیا دیکھیں نا طلب تو ضرب تو میں نے مارا ما ضرب تو میں نے نہیں مارا تو ما طلب تو میں نے طلب نہیں کیا ٹھیک ہے کا آپ کو یعنی میں نے آپ کو طلب نہیں کیا فی الدیوان کچہری میں اب یہ کلیئر ہو گیا اب دوبارہ اگر اس پورے کا ترجمہ کریں تو کیسے بنے گا پورے جملے کا اس پوری کنورزیشن کا کیا آپ نے مجھے کچہری میں طلب کیا ہے ہاں نہیں میں نے آپ کو کچہری میں طلب نہیں کیا ہاں بالکل ٹھیک ہو گیا اب صحیح ہو گیا ٹھیک ہو گیا اچھا جی اب چھٹا کتب ولدک و ولدہ واجبات المدرستی ثم بعث الى السوق. اچھا جی ہاں کتب صحیح ولد کتب نے ولدک لڑکے کا و ولدہ یہ اس نے لکھا لڑکے کا ولدہ اور
اور کتب دوسرے ولدک لڑکوں کا ولدہ، نہیں ولدک کا کیا مطلب ہوگا؟ ولدک ولدک، کتابک کا کیا مطلب ہے؟ کتابک، دینک کا کیا مطلب ہے؟ دینک، اچھا لکم دینکم، اس کا کیا مطلب ہے؟ لکم دینکم ولی دین، فرحان بھائی ہیں ہمارے سے؟ کارڈ کنیکشن کر تو نہیں گیا؟ فرحان بھائی کی آواز نہیں آ رہی، آپ کو آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی. اچھا چلیں آپ اس کا کر لیں چھٹے کا جب تک وہ آتے ہیں دوبارہ. ہلو ہاں جی جی فرحان بھائی آواز نہیں آ رہی تھی، ابھی آ رہی ہے، ابھی تھوڑی تھوڑی آواز آ رہی ہے. ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا سر. ہاں 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 اچھا تو اس کا چل رہا تھا کتب ولدک وولدہ، تو ولدک کا کیا ڈسکنیکٹ ہو مطلب؟ گیا. نہیں آ رہی ہے آواز، آ رہی ہے. مجھے فون لا دو مجھے. آواز آ رہی ہے ویسے آپ کی. میں نا آواز فون کی لوکیشن چینج کر لوں، ایک سیکنڈ ٹھہرا ذرا. ٹھیک ہے کر لیں کوئی مسئلہ نہیں. فون لا دو میرا فون لا دو اور چارجر بھی لا دو ماما سے. اچھا جی ہاں میں نے منگوایا بھی فون آتا ہے. اچھا میں کہہ رہا تھا کتبہ اس نے لکھا، ہاں ولدک نہیں اس لڑکے نے نے، نہیں لکھا، اس نے نہیں لکھا. دیکھیں جب فائل سامنے موجود ہو نا تو فائل بیچ لڑکے میں آتا ہے. ہاں تو یہاں پر دو فائل آ رہے ہیں، بیچ میں حرف عطف ہے واو، اور دو فائل ہیں اس کے کہ کس کس نے لکھا، ایک تو ولدک اور ایک ولدہ. اور اس کے بیٹے نے نہیں. ہاں ہاں اس کے لڑکے نے، ہاں وہی اس کے بیٹے مراد ہوگا. یعنی کہ آپ کے لڑکے اور اس کے لڑکے نے لکھا، کیا لکھا؟ واجبات المدرستی، فیس، مدرسے کی فیس. نہیں واجبات المدرسہ اوپر آیا تھا لفظ میننگ میں، واجبات ہوم ورک. مدرسے کے واجبات نہیں تھے، مدرسے کے فیس. نہیں فیس نہیں، ہوم ورک، ہوم ورک واجبات ہوم المدرسہ ورک. اچھا ہوم ورک، ہوم ہاں ہوم ورک. ہوم ورک. ہاں واجبات المدرسہ ہوم ورک. ثم ہاں پھر. اچھا یہ پتہ ہے یہ منصوب ہے یا مجرور ہے؟ سوال، یہ واجبات ہی یہ منصوب ہے یا مجرور ہے؟ واجبات تھی. عاصم بھائی بتا سکتے ہیں اگر یہ مجرور ہے تو کیوں ہے، منصوب ہے تو کیوں ہے؟ یہ کیوں والا کام خراب ہے، بس تکا لگانے دیں. چلے تو کل لگا لیں. دیکھیں نا یہ فیل ہو گیا، ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ فیل ہو گیا، یہ اس کا فائل ہو گیا، اور یہ جمع مؤنث سالم ہے، واجباتن واجبات. جمع مؤنث سالم کا کیا رابط ہے؟ مسلماتن مسلماتن مسلماتن، واجباتن واجباتن واجباتن. تو یہ کون سی حالت ہے؟ اب میں نے تو سارے ہنٹ دے دیے ہیں. دوبارہ دیں ایک دفعہ ہنٹ سارے. دیکھیں یہ اس کا فائل آ گیا، ٹھیک ہے یہ فیل ہے نا، یہ اس کا فائل ہے. اب یہ جگہ کون سی بن رہی ہے؟ نہیں کیا چیز لکھی گئی ہے، کیا چیز لکھی گئی ہے؟ یہ لکھا گیا جی ہوم ورک. لڑکے نے ورک کیا ہاں مدرسے تو کا. ہوم ورک اب کیا بنے گا؟ مفعول ہی بنے گا نا، ہاں جی جو چیز مفعول. لکھی گئی ہے ہاں مفعول بنے گا. تو اب یہ جمع مؤنث ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو جمع مؤنث سالم کا اعراب پتہ ہے، مسلماتن مسلماتن مسلماتن. اب یہ اصل میں تھا واجباتن، ٹھیک ہے، لیکن یہ چونکہ مضاف ہوا ہے آگے مدرسے کی طرف کہ یعنی کہ اسکول کا ہوم ورک، ٹھیک ہے، مدرسے کا کام، ٹھیک ہے. تو اب یہ اس وجہ سے یہ آپ کو پتہ ہے مضاف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی، ٹھیک ہے، مضاف پر کسرہ اور مضاف پر سوری ال اور تنوین نہیں آتی، ال اور تنوین نہیں آتی، ٹھیک ہے. تو لہٰذا تنوین نہیں آئے گی تو وہ ایک کسرہ باقی رہ جائے گا اور اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا فی المدرسہ. تو یہ
اور یہ جو کسرہ ہے یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، ٹھیک ہے، یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، اور یہ والا جو ہے نا یہ منصوب ہے کہ مفعول ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے منصوب، حالت نصب میں ہے، واجبات تھی، ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہوگی چیز، نصب یہ چونکہ ہاں یہ حالت نصب میں ہے، ٹھیک ہے، اچھا جی آگے سما پھر عیسیٰ السوق، لگتا ہے لاہور میں گرمی ہے، ہاں جی گرمی ہے، اور گرمی اچھا اب یہاں تو میں تو پنکھا نہیں لگایا ہوا، یہاں تو مطلب نارمل ہے، نہیں اچھا نارمل سے تھوڑی گرم ہے. ثم بعث الى السوق، اور بعث بعثہ کا کیا چلا مطلب ہوتا ہے؟ چلا گیا، نہیں بعثہ بھیجا گیا ان دونوں کو، بھیجا گیا الى پھر السوق ان دونوں کو بازار، بھیجا، ہاں بازار میں، بازار کی طرف، اور پھر انہیں بازار کی طرف بھیجا گیا. ہاں پھر ان دونوں کو بازار کی طرف بھیجا گیا، ٹھیک ہے، اچھا اگلا 7واں عاصم بھائی. لما طلبت فی الدیوان طلبت للشہادتی. ہاں صحیح ہے، اچھا جی، لما طلبت فی الدیوان طلبت، تم نے کس لیے مجھے کچہری بلایا ہے؟ ہاں نہیں سوری ہاں لما طلبتا، نی تو ہے ہی نہیں، نی تو ہے ہی نہیں ہے، مجھے والا تو اس میں سین نہیں ہے، طلبتا، تم نے کس لیے کچہری بلایا؟ ہاں ابھی معلوم نہیں ہے، مجہول ہے، طلبا اسے بلایا گیا، طلبتا کس لیے کچہری بلایا گیا، ہاں تمہیں کس لیے ہاں کچہری بلایا گیا؟ بالکل اب صحیح پہنچے، ہاں، ٹھیک ہے، اب وہ کہہ تمہیں رہا ہے کس لیے کچہری بلایا گیا؟ ہاں لما طلبت طلبت فی الدیوان، ہاں، طلبت للشہادتی، ہاں طلبت للشہادت، گواہی کے لیے بلایا گیا، ہاں مجھے گواہی کے لیے بلایا گیا، مجھے گواہی کے لیے. Yes. ہاں دیکھیں یہ مجہول کا وہ ہے نا، ٹھیک ہے، ہوں، تو تمہیں لما طلبت فی الدیوان، تمہیں کچہری میں کیوں طلب کیا گیا، کیوں بلایا گیا، وہ کہہ رہا ہے طلبت للشہادتی، وہ بھی مجہول میں جواب دے رہا ہے کہ مجھے جو ہے وہ کچہری میں جو ہے وہ نام بھی نہیں لینا چاہتا کہ کس جو ہے نا چیف جسٹس نے بلایا، کس چیف، وہ ہوں، نام بھی نہیں وہ بس کہہ رہے یار مجھے جانا گواہی کے لیے بلایا گیا. اچھا یہ جانا یہ قرآن سے ہے، ٹھیک ہے، آگے والے چاروں قرآن سے، قرآن والے کے ساتھ ہی اٹیچ کیے انہوں نے. اچھا جی یہ تو ماشاءاللہ روزے کے بارے میں جو مشہور آیت ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کتب علیکم الصیام، کتب لکھا گیا، روزے کے بارے میں لکھا گیا، نہیں لکھا نہیں گیا، فرض کیا گیا، کتبہ کے ساتھ اللہ آتا ہے نا تو فرض کیا گیا. کتب علیکم الصیام، روزے کے بارے میں فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیا گیا. تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. کتب علیکم الصیام، اچھا کتبہ جو ہے اچھا ایک تو وہ بھی ہے نا، یہ مجہول بھی ہے نا،
ہاں تو مجہول ہے، یہ مجہول ہے. کتبہ، تو کتبہ یہ وہ نہیں ہے، غائب کی مفعول نہیں ہے؟ غائب ہے نا، لیکن کتب علیکم الصیام، الصیام جو ہے نا اس کا نائب فاعل ہے کہ تم سب مردوں پر، تم سب پر، ان سب پر، امراد سب پر ہوگا نا؟ مذکر کی ضمیر لیکن سب پر ہی ہے کہ تم سب پر جو ہے روزے فرض کیے گئے. ٹھیک ہے، نہیں وہ روزے ان سب پر کہ تم سب پر؟ تم سب پر نا، آپ سب پر، یعنی کہ علیکم، علیکم علا وہ تو پر کم، وہ تو ادھر علیہم ہوتا نا، علیہم، علیہم ہوتا تو پھر ان پر ہوتا، یہ علیکم ہے. نہیں تو کیا کتبت نہ ہوتا؟ نہ کتبت کیوں تم ہوتا؟ سب پر، تم سب پر. نہیں 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 نہیں، وہ تو علیکم آ گیا نا تم سب پر، اس کے لیے علیکم آ گیا. اچھا تم سب پر، ٹھیک ہے. کتبہ، ہاں اچھا وہ ٹھیک ہے، فرض کیے گئے، ہاں فرض فرض کیا کیا گیا. گیا. ہاں کس چیز کو فرض کیا گیا؟ وہ الصیام آگے آ رہا ہے نا، الصیام یعنی کہ روزوں کو فرض کیا گیا. تو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تو یعنی کہ تم سب پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پچھلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، جیسے کہ تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. اچھا جی، 9 نمبر، یہ بھی آیت کا حصہ ہے. آصف 9 نمبر. جی. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، ضربت مارا گیا. یہاں پر کیا ترجمہ آئے گا اس کا؟ ظلم کیا گیا. نہ ظلم نہ، کیا ظلم کا تو نہیں آئے گا. ضربت، ہاں ضربت مارا. ضربت یہاں پہ مسلط کر دی گئی، مطلب ہوگا مسلط کر دی گئی. گئی. اچھا مسلط کی گئی، مونس واحد کی ہے. ہاں لیکن الذلۃ ہے نا، الذلۃ، الذلۃ مؤنث ہے نا. اچھا ہوں. تو پھر اب ترجمہ کیسے ہوگا؟ یہودیوں کے بارے میں ہے، یہودیوں کے بارے میں ہے نا. ہاں، ذلت اور فقیری. ذلت اور مسکنت، مسکنت بھی فقیری تو نہیں، یعنی کہ آپ سامنے عاجزی، اور یعنی کہ ایک طرح سے جو ہے نا مسکنت، ویسے تو مسکین ہم اس کو کہتے ہیں جو بندہ وہ ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، جو مسکین غریب سا ہوتا ہے، لیکن جو ہے نا یہاں پہ جو ہے وہ رسوائی. مسکنت، ہاں اس معنی میں ہوگا رسوائی، خواری، ذلت اور خواری، رسوائی ان پر، خواری اور ذلت. ذلت اور رسوائی ان پر مسلط کر دی گئی. ہاں ذلت اور ہاں ان پر مسلط کر دی گئی. ہاں جی. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. انما بے شک مومنین الذین، انما المؤمنون، بے شک مومنوں پر ذکر اللہ کا، اللہ کا ذکر، وجلت کا کیا مطلب ہے؟ قلوبہم دلوں پر، دلوں پر وجلت، وجلت ڈر جانا. ڈر جانا.
قلوبہم دلوں پر، نہیں دلوں پر نہیں، وجلت قلوبہم، قلوب فاعل ہے، ان کے دل جو ہے نا وجلت، پھر ان کے دل، ان کے دل ڈر جاتے ہیں. اچھا، انما المؤمنون الذین، بے یعنی شک کہ دوبارہ مومنوں کے ترجمہ کیسے ذکر ہوگا؟ سے، بے شک مومنوں کے ذکر سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں. ہاں دیں، بے شک مومن تو وہ ہیں، مومن لوگ وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وجلت قلوبہم اذا ذکر اللہ، یعنی کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، ذکرہ، ٹھیک ہے، تو وجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. ہاں، بے شک جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں. یہ مومن اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے دل ہاں ڈر ہاں، جاتے مومن ہی ذکر کرتے ہیں، یعنی کہ جب مومنوں کی پہچان یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے نا تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کے دل ہیں. ڈر جاتے ہیں اللہ کے ذکر سے نا. ہاں، تو یہ مومن ہونے کی نشانی ہے کہ بندہ اللہ کے ذکر سے ڈر جائے، ٹھیک ہے، اللہ کا نام لے ڈر جائے. اچھا آگے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، یہ وہ جو دفنانے والی بچی، ہاں دفن کی گئی بچی، زندہ درگور کی بچی، ہاں، سئلت، جب زندہ درگور کی ہوئی سے زندہ دفن کی گئی بچی، سئلت، سئلت کا مطلب کیا ہوگا؟ پوچھا جائے گا، ہاں پوچھا جائے گا، جب زندہ پوچھا جائے گا، درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قتلت، قتل کیوں قتل کیا گیا؟ ہاں بِأَيِّ ذَنبٍ، ذم کس کو کہتے ہیں؟ ذم، زم، زندہ، نہیں ذم گناہ، گناہ، ہاں گناہ، کس گناہ پر قتل کیا گیا؟ ہاں کس گناہ کے بدلے میں لیے قتلت، کے ہاں بدلے، قتلت، اس کو قتل کیا گیا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کے بدلے میں اس کو قتل کیا گیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اب عربی میں ترجمہ کرنا ہے ان کا. بہت ٹھیک ہے، ہاں جی، ایک شخص نے یہ ایک بہت بڑے، مشکل ہے. یہ بھی تو مشکل ہے نا، ایک شخص نے ایک بڑے شیر کو قتل کیا ہے، کتنا مشکل کام ہے. اس نے بھی تو کیا ہوگا نا اتنی جان مار کے تو. بدتمیزی کی ہے اس نے. اچھا جی، ایک شخص نے ایک بڑے شیر کو قتل کیا. اب دیکھیں نا، قتل کیا، ٹھیک ہے، قتل کرنا ہے تو ایزی فعل ہے، ایزی فعل ہے، ٹھیک ہے. اب ایک شخص، ٹھیک ہے، تو ایک شخص، یہ دیکھیں سب سے پہلے فعل آئے گا قتل کیا، ٹھیک ہے، رجل، ہاں، اور ایک شخص وہ اس کے فائل بعد میں آ جائے گا، اور ایک بڑے شیر، ٹھیک ہے. اب ان تین کو الگ الگ کریں اور سیکوینس میں بنا دیں، جملہ بن جائے گا. ایک بڑے شیر، شیر کا مطلب آپ کو پتہ ہے، تو بڑے شیر، ٹھیک ہے، بڑے کو کیا کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ صفت لگا دیں. اور ایک شیر یہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کو ساری چیزیں پتہ ہیں. قتل کیا، اس کا کیا فعل آ جائے گا؟ قتل کیا، قتیلہ، نہیں قتل کیا گیا نہیں ہے، کیا گیا، قتل کیا، فعل ماضی معلوم. قتلہ، ہاں جی، ڈردے پہ کیوں ہو جی، انہیں قتل کر دیتا، انہیں ڈرا دے اسی ہاں، فعل بنا دیں کہ وہ قتل، ڈر دے. قتل، ہاں قتل. اچھا اب کس نے قتل کیا جی؟ فاعل کون ہے جی اس کا؟ ایک شخص، ٹھیک ہے. ایک شخص رجل، نہیں، راب بھی بتایا نا،
रजू क्या आएगा फाइल, रजुलुन हाँ रजुलन, ठीक है रजुलन। अब जिसको कत्ल किया गया वो मफूल है, मफूल को तो मंसूब होता है, ठीक है। तो कत्ल रजुलन, ठीक है, आदमी एक शख्स ने कत्ल किया, या रजुलन इसलिए अगर होता ना आदमी ने कत्ल, आदमी ने किया तो मारफा होता तो हम कहते हैं कत्ल रजुलु, ठीक है। यहाँ पे चूंकि एक शख्स नकरा है तो इसलिए रजुलन आ रहा है, ठीक है। ये फेल हो गया, इसका फाइल हो गया। अब इसके बाद रह गया हमारे पास मफूल। तो एक बड़े शेर को, शेर को क्या कहते हैं? लाइन लाइन लाइनन, लाइनन वड्डतन। अच्छा कबीरुन लाइनुन। हाँ कबीर लाइन। शेर तो देखें हजरत अली रज़ा का लकब भी था ना अल्लाह का शेर, ठीक है। हाँ तो हाँ, नाम भी होते हैं, बच्चों के नाम भी होते हैं। हाँ असद, असद याद आ गई। हाँ अब याद आ गया, देखा ना असद। तो यहाँ पर कैसे आएगा, देखें नकरा है, ठीक है। तो अल असद तो नहीं है, अल नहीं लगेगा, ठीक है। बड़े शेर को नहीं कतल किया, एक बड़े शेर को कतल किया तो नकरा है। तो फिर क्या आ जाएगा, हालत नसब में होगा तो क्या होगा, असा असद असदन, नकरा है ना, असदन, हाँ, सदन असदन। अब बड़ा भी है, इसको बड़ा भी है तो साथ सिफत भी लगेगी इसकी, तो वो बड़ा भी था, ठीक है। असदन सगीरन या कबीरन, कबीरन। ठीक है। तो आपका जुमला बन गया आपका आसानी के साथ, क़तला रजुलन असदन कबीरन, ठीक है। देखें कोई भी ऐसे आ जाए ना तो आपने डरना नहीं है, ठीक है। आपने देखना है पहले फेल क्या है, ठीक है। तो फेल आपने लगा दिया पहले, तो अब एक एक वो है, ठीक है। अब यहाँ पर बेशक तस्नीया भी आ जाता ना, दो 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 कोई दो मर्दों ने किया ना तो तब भी आपको कतल ही रहता है, कतल रजुलानी। और अगर सब मर्दों ने होता ना, ठीक है, तो कतल रिजालो, कतल चल जाता। एक औरत ने कत्ल किया तो कतलत, ठीक है, इमरातुन, एक औरत ने कत्ल किया। अगर दो औरतों ने कत्ल किया तो कतलतिल इमरातानी, ठीक है। और अगर ज़्यादा औरतों ने कत्ल किया तो कतलतिन निसाउ, ठीक है। कतला भी आ सकता है अगर वो अगर वो आकिल की जमा है ना, तो मुज़क्कर मुअन्नस दोनों चल सकते हैं, हमें पीछे पड़ा था। अच्छा जी, अब जो है वो हमारे फरहान भाई के ज़िम्मे आया है जी, एक बड़ा शेर कत्ल किया गया। कुतिला, कुतिला कुतिला, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सही सही शुरुआत हुई है। हाँ, कुतिला, असद किरुन वाह ज़बरदस्त, बहुत जल्दी में आ रही है माशाल्लाह। कुतिला असदुन कबीरुन, कबीर। कुतिला असदुन कबीरुन, कुतिला असदुन कबीरुन, ठीक हो गया, गुड हो गया, वेरी गुड हो गया। कुतिला असदुन का, चलो जी। अच्छा अगला इससे असदुन कबीरुन, अभी असदुन कबीरुन क्या बन जाएगा, वो है नाइब नाइफ, फाइल, नाइफ ठीक फाइल। है। हाँ ये मजहूल है तो नाइब फाइल, ठीक है। अच्छा मैंने हामिद के लड़के को तलब किया। अब देखें तलब, तलब का कितने फेल यूज हुए हैं पीछे, तो फेल कैसे हम लगाएंगे, फेल का तलब किया, मैंने हामिद को लड़के का तलब किया, तलब हाँ बिल्कुल ठीक है। तलबा नहीं, तलबा नहीं, मैंने तलब किया। तलबा की जो किरदार है उसमें वाहिद मुतकल्लिम का आएगा सीधा, हाँ, तलब तलब तू हाँ तलब तू, ठीक है, अब सही पहुंचे हैं, तलब तू। अब देखें हामिद के लड़के, हामिद के लड़के, इसका सोचें, वलदुन हामिद। नहीं वलदुन हामिदुन कैसे हो जाएगा, ये तो मुजाफ मुजाफ इलैहि है। तो तलब तो फाइल आके अब वो मफूल बनेगा ना, तलब तू, तलब तू। अब देखें हामिद के तलब तू लड़के, ठीक है। तो लड़के के लिए वलदा होता है ना, वलद, ठीक है, और हामिद तो हामिद ही है। तो अब कैसे बनेगा, ये मफूल बनेगा, ठीक है, लड़का मफूल बनेगा, इसको तलब किया गया। तो वला, वला, वलद वलदू नहीं नहीं ना, देखिए मफूल बनेगा ना, फाइल तो नहीं बनेगा। मैंने तलब किया, इसको तलब, ये तलब किया गया, मफूल है। तो वला, वलदुहु ओहो वलदा, वलदा आगे हामिद है ना, वलद मुजाफ मुजाफिल है, वलदा हामिदीन, हामिदुन नहीं नहीं हामिदुन कहाँ से हामिदुन आएगा, ये तो मुजाफिल ही है, ये तो मजरूर होगा ना, ये तो मुजाफिल ही है ना, नहीं कि इसकी तरफ निस्बत है, लड़के की निस्बत है ना, जो हमने वो किया था ना। अच्छा अल्लाह के रसूल, इसका क्या होगा, अल्लाह के रसूल,
اللہ کے رسول رسول اللہ رسول اللہ ہی، ٹھیک ہے، رسول اللہ ہی، ٹھیک ہے. زید کی کتاب، اس کا کیا بنے گا؟ زید کی کتاب، کتاب کتاب زید نہیں کتاب نہیں، کتاب مضاف، زید مضاف پر نکرہ اور تنوین نہیں، مضاف پر ال اور تنوین نہیں آتی، ٹھیک ہے. تنوین دو زبر دو زیر دو پیش، ٹھیک ہے، وہ اور ال نہیں آتا، تو کتاب بن نہیں ہوگا، کتاب زیدن. اور اگر میں کہتا ہوں حامد کا قلم، یہ کیسے بنے گا؟ حامد کا قلم، آواز قلم و حامد ہاں قلم حامدن، حامدن ہاں ہاں حامدن. قلم و حامد اگر میں کہتا ہوں کہ محمود کا گھر، بیت مقبول مقبولن ہاں ٹھیک ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی فرحان بھائی، حامد کا لڑکا طلب کیا گیا، ہاں خلیفہ، ایک منٹ رہ ہاں ٹھیک ہے. طلبہ، ولد ولد الحامد، ولد حامد. ہاں ولدو، طلبہ، طلبہ ولد ہاں حامدن، ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے. طلبہ ولد حامدن، طلبہ ولد حامدن، ہاں ولد حامدن، ٹھیک ہے. اچھا جی اگلا، ولد، حامد نے محمود کو نیک گمان کیا اچھا گمان کرنا، گمان کرنے کا کیا آتا ہے؟ حسب حسیبہ حسیبہ، ٹھیک ہے. حسیبہ، اب کس نے گمان کیا ہے وہ فاعل ہوگا، وہ مفعول اور طرفہ میں ہوگا. کس نے گمان کیا ہے؟ حسیبہ حامدن حامدن، ٹھیک ہے، حامدن. اور ٹھیک ہے، حسیبہ حامدن کس کو گمان کیا گیا؟ محمود محمود. تو وہ کیا ہوگا، کون سی حالت ہوگی اس کی؟ محمودن وہ نصب ہوگا نا، چونکہ مرفوع وہ ہے، حالت مفعول ہے نا، مفعول منصوب محمودن ہوتا ہے. ہاں ہاں اب اس کو کیا گمان کیا؟ نیک. نیک تو نیک کے لیے کیا آ جائے گا؟ صالح ہاں صالح کون سی شکل میں آئے گا؟ صالح دوسرا مفعول ہے، دوسرا صالح مفعول، دوسرا مفعول ہے. صالحن ہاں صالحن، تو مفعول منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی اب یہ فرحان بھائی، وہ نیک محمود، گمان کیا گیا. حسیبہ، 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 محمود صالح، حسیبہ محمود صالح، صالح، ہن. ہاں کیونکہ وہ تو مفعول تھا نا، یہ تو ہاں نائب فاعل بن گیا، اس وجہ سے اس پہ وہ آ گیا، فاعل کا اعراب آ گیا ہوں، صالحن، ٹھیک ہے. اب ہوں. آپ ان جملوں کو دیکھ لیں دوبارہ کہ کیسے بنے، ٹھیک ہے جی عاصم بھائی. اچھا اب نا بات سنیں، یہ ایک نظر دیکھ لیں، میں مٹاتا ہوں یہ سارے، ٹھیک ہے. اب مکس کر کے میں پوچھتا ہوں، مکس کر کے، ٹھیک ہے. ایک نظر آپ دیکھ لیں، اب آپ کانفیڈنس آ گیا نا کہ کیسے بنیں گے، ٹھیک ہے. اب میں دوبارہ ایک دفعہ ٹرائی کرتا ہوں، ٹھیک ہے، مکس کر کے میں پوچھتا ہوں. عاصم بھائی بتائیں گے چوتھا نمبر، عاصم بھائی چوتھا یہ نمبر، چوتھا نمبر، حامد کا لڑکا طلب حامد کیا کا گیا. لڑکا طلب کیا گیا. ہاں اب یہ ایزی ہے، فرحان بھائی نے تو ایزی بنا دیے تھے. ہاں فرحان بھائی اب تیز آدمی ہے، میں طلبہ ہاں طلبہ، حامدن نہیں حامد کا لڑکا، حامد کا لڑکا، طلبہ لڑکی ولدن کی دیکھو ولدن نہیں ہوگا، وہ مضاف ہے نا، مضاف پر تنوین نہیں آتی. ولدی ہاں لیکن یہ تو نائب فائل ہوگا، تو نائب فائل تو طرفہ میں ولدو ہوتا ہے. ولدو، اچھا ولدو کس کا ولدو؟ طلبہ ولدو حامدن او ہو حامدو ہاں، ہاں نہیں یہ مجرور ہوگا، مضاف الیہ ہے.
مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے نا, مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. ولد حامدن, حامدین. ہاں وہ جو اچھا وہ مضاف الیہ کے پڑھا تھا وہ ذہن میں ہے تھوڑا بہت نقشہ اس کا جو قاعدے تھے مضاف الیہ کے؟ نہیں میرا خیال ہے وہی بتا رہے ہیں. ہاں دیکھیں اس میں سمپل کیا تھا, دیکھیں دو چیزیں مشکل کا تھیں. ہاں ایک تو یہ کہ جو دیکھیں مضاف الیہ عام طور پہ دیکھیں عام طور پہ اس کی علامت ہے کا کے کی بیچ میں آتا ہے, ٹھیک ہے, یہ تو واضح علامت ہے, بعض دفعہ نہیں بھی آتا لیکن جب آ جائے تو یہ تو پھر مضاف الیہ کا سین ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں جب آپ ترجمہ کریں گے نا تو پہلے اگلے والے کا اردو میں جو بعد میں لکھا ہوتا ہے نا اس کا ترجمہ آپ پہلے کرتے ہیں, اور جو یہ شروع میں آتا ہے اس کا آپ عربی میں ترجمہ بعد میں کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب حامد کا لڑکا ہے, ٹھیک ہے, حامد کا لڑکا, تو اب دیکھیں لڑکا کو کیا کہتے ہیں ولد, ٹھیک ہے, ولد. تو یہاں پہ دیکھیں نائف فعل بن رہا تھا تو ولدو, تو اس کا یہ مضاف ہے, یہ مضاف ہے, نہیں اس کی نسبت کی گئی ہے, اس کی اضافت کی گئی ہے, ٹھیک ہے, لڑکے کی اضافت کی گئی ہے کس کی طرف, حامد کی طرف, ٹھیک ہے. تو یہ مضاف ہے ولدو, یہ مضاف ہے, اور اب اس کا مضاف الیہ کون ہے جس کی طرف نسبت کی گئی, حامد, حامد, ٹھیک ہے. تو ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جو مضاف الیہ ہے نا یہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, ضرور. مجرور. اس کا اعراب کیا ہوتا مجرور. ہے, یہ مجرور ہوتا ہے, یہ مضاف الیہ ہے, یہ مجرور ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور جو مضاف ہے اس پر ال اور تنوین نہیں آتا, جو مضاف ہوتا ہے نا اس پر ال اور تنوین نہیں آتا, ٹھیک ہے. ال اور تنوین, تنوین کس کو کہتے ہیں, دو پیش, دو زبر, دو زیر, یہ نہیں آتا, یہ نہیں آتا, ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ ولدن نہیں کہہ سکتے, ولدن نہیں کہہ سکتے, ولدن نہیں کہہ سکتے, ٹھیک ہے. الولد حامدن نہیں کہہ سکتے, الولد حامدن نہیں کہہ سکتے, الولد حامدن نہیں کہہ سکتے. یعنی کہ مضاف جو ہوتا ہے اس پہ ال اور تنوین نہیں آتا. کیا نہیں آتا مضاف پر, کیا نہیں آتا, ال ال اور اور تنوین. تنوین نہیں آتا, ٹھیک ہے. اور جو مضاف الیہ ہوتا ہے اس کی حالت کیا ہوتی ہے, جو مضاف الیہ ہوتا ہے اس کی حالت کون سی ہوتی ہے, مضاف الیہ کی منصوب یا نصب. مجرور, نہیں مجرور, مجرور. حامدن, مجرور. اچھا میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ اگر لڑکے کی کتاب ہو, لڑکے کی کتاب, اس کا عربی کیا بنے گی, لڑکے کی کتاب, ویسے پوچھتا لڑکے کی کتاب. اب جو میں نے بتایا نا کہ پہلے کس کا ترجمہ کریں گے آپ, پھر دوسرے میں کس کریں گے, کیسے کریں گے دیکھتے ہیں. کتبہ. نہیں کتاب تو فعل ہے, کتاب, لڑکے کی کتاب, کتابن. یعنی کتاب بن تو تنوین آ گئی نا, وہ تو رول ختم ہو گیا کہ مضاف پر تنوین آ گئی, مضاف پر تنوین نہیں آتی. لڑکے کی کتاب, کتابن حامدن. نیوٹرل پوزیشن میں, نیوٹرل پوزیشن ہے کہ عاصم بھی بنائیں گے, عاصم بھی. سوچیں تھوڑا سا سوچیں, دیکھیں لڑکے کو کیا کہتے ہیں, ولد. ہاں. تو اب یعنی کہ وہ معرفہ ہے, ٹھیک ہے. اب وہ مجرور ہوگا تو کتاب ال, کیا بنے گا, کیا بنے گا, کتاب ال, ولدن. ولدن. دیکھیں مضاف الیہ تو ہاں مضاف الیہ مجرور تو ہوتا ہے لیکن ال لگا ہوا نا, ال جب لگ جائے تو پھر تو تنوین نہیں آتی نا, جب ال ولدی. آ جاتا ہے. ہاں کتاب الولدی, کتاب الولدی. کتاب اچھا میں آپ الولد. کو کہتا ہوں لڑکے کی قلم, لڑکے کی قلم, لڑکے کا قلم, تو اب کیسے ہوگا, لڑکے کا قلم, قلم ولدی. قلم الولدی, کیونکہ معرفہ ہے نا, معرفہ قلم ہے نا. الولد. ہاں اگر میں کہتا ہوں ایک لڑکے کی قلم, ایک لڑکے کی قلم, تو قلم ولدی. اوہو مضاف پر تو تنوین نہیں آتا نا, قلم کیسے ہوگا, مضاف پر تو تنوین نہیں آتا. قلم ولدن, قلم ولدن. قلم. ہاں مضاف جو ہوتا ہے, مضاف جو ہوتا ہے نا اس پہ تنوین نہیں آتی. اچھا اگر میں کہتا ہوں لڑکے کی کتاب, ایک لڑکے کی کتاب, ایک لڑکے کی کتاب, کتاب ولدی. ولدن نکرا ہے نا, ولدن. جب ال لگے گا, جب معرفہ ہوگا پھر وہ نکرا نہیں آئے گا, تنوین نہیں آئے گی. لیکن جب نکرا ہوگا تو پھر تو تنوین آئے گی, ٹھیک ہے. اچھا جی, اچھا جی فرحان بھی بتائیں جی یہ پانچویں کا.
حامد نے محمود پہ گمان کیا. گمان کیا تھا حسیبہ حامدن حسیبہ حامدن محمودن نہیں حسیبہ حامدن حامدن نہیں حسیب گمان کیا جس نے گمان کیا وہ تو فاعل ہے نا. ہاں حامدن حامدو حامدو کیوں حامدن حامدن حسیبہ حامدن محمودن صالح حسیبہ حامدن محمودن کیا ہوگا؟ صالح صالح کیا صالح کا ہے کوئی اعراب ہوگا نا اس کا. صالح کیا ہوتا ہے؟ صالحن. ہاں صالحن. حسب حامد محمودا صالحا. ٹھیک ہے حسب. اچھا فرحان عاصم میں ایک بڑا شیر قتل کیا گیا. قتلا قتلا اسد ہاں کبیرن. اسد موصوف کا رفع میں ہے اور اس کی صفت جو ہے وہ نصب میں ہے. کبیرن اسد ہاں کبیرن ہاں قتلا اسد. اسد کبیرن. ہاں جی لاسٹ والا بس آپ فرحان بھائی یہ پڑھ لیں. یہ والا تیسرا میں نے حامد کے لڑکے کو قتل کیا. طلب طلبنا ایک منٹ طلبت ولد حامد طلبت میں نے طلب کیا. طلبت ما نہیں طلب میں نے طلب کیا حامد کے لڑکے کو. ہاں میں نے طلب کیا. طلبت حامد ولد حامد. طلبت ولد حامدن. طلبت ولد حامد. بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ ٹھیک ہوگا کلیئر ہو گیا. ہاں جی کل انشاءاللہ ہم جو ہے اگلا سبق کر لیں گے فعل مضارع اس کو ہم سمجھ کے تو پھر انشاءاللہ ہم جو ہے نا اس کی گردانیں بھی آپ کے ذمہ لگا دیں گے. پھر اس کی گردانوں کا نمبر آ جائے گا پھر مضارع کی گردانوں کا انشاءاللہ عزیز. ٹھیک ہے تو پھر ملتے ہیں کل انشاءاللہ عزیز. تو اوکے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے. اوکے.